اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ یہ تمہارا ظاہر باہر دشمن ہے۔ وَأَنِعْبُدُونِي، تم صرف میری عبادت کرو گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے عہد لیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، میری عبادت کرو گے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے رب رحمان کا، شیطان کا سیدھا راستہ نہیں ہے، اس کا راستہ الٹا راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے انسان کو۔ اور اللہ کا راستہ جو ہے وہ انسان کو سیدھا جنت میں لے جانے والا ہے۔ جو آدمی اللہ رب العزت کی یاد سے آنکھیں چرا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھیں اس کو دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اگر کسی کے دشمن سے راہ رسم رکھے تو وہ اس کو دشمن کے حوالے کر دیتا ہے، تو جان اور تیرا کام جانے۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں فرمایا گیا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کی یاد سے آنکھ چرائے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوا ایسا بندہ شیطان کے پنجے میں پھنس جاتا ہے اور اس کا پیروکار بن جاتا ہے۔ تو یہ کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ شیطان کے داؤ سے بچنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کریں گے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک جو پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں، جب شیطان کی ایک جماعت ان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت انہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ ایک مثال سنیے، فرمائے کہ ابرہہ نے اپنے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیج دیے۔ پرندے آئے اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے، بھیجے کس نے؟ اللہ نے بھیجے۔ انہوں نے کنکریاں برسائیں، ابرہہ کے پورے لشکر کو بھوسا کر کے رکھ دیا۔ بالکل اسی طرح فرمایا یہ دل بھی اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ اے بندے، یہ شیطان جب ابرہہ بن کر تیرے گھر کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو بھی لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا کر یہ وہ کنکریاں بن جائے گی جو شیطان ابرہہ کے لشکر کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ کیسا طریقہ بتایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ شیطان تمہارے دل ہے تو ضرب لگا کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ کی، تو ضرب لگائے گا، شیطان کو گولی لگ جائے گی، شیطان بھاگ جائے گا، شیطان کے حملوں سے تم محفوظ ہو جائے گا۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جب دل اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں دل صاف ہو، تو وہ خود دل کو صاف کیوں نہیں فرماتے؟ علماء نے اس کا جواب لکھا، فرمایا یہ دل اللہ رب العزت کا گھر ہے، ہم میزبان ہیں اور اللہ رب العزت مہمان ہیں،
لہذا گھر کی صفائی کی ذمہ داری میزبان پر ہوا کرتی ہے، مہمان پر نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا یہ بندے کی ذمہ داری ہے وہ دل کو صاف کرے تاکہ مہمان اس کے اندر تشریف لا سکے۔ اللہ رب العزت بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تیری وجہ سے شیطان کو تیرے گھر جنت سے نکال دیا، کیا تم میری وجہ سے شیطان کو میرے گھر اپنے دل سے نہیں نکال سکتا؟ جب شیطان دل سے کوچ کر جائے گا تو پھر اس دل کے اندر کس کا بسیرا ہوگا؟ رب رحمان کا بسیرا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جب شیطان انسان کو اللہ کی یاد سے بھلا کر اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر انسان کی نمازیں بھی گئی، فرائض بھی گئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کا تذکرہ نماز سے پہلے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ تو فرمایا کہ نماز کا تذکرہ بعد میں، ذکر کا تذکرہ پہلے کیا، کیونکہ اس کا پہلا وار ذکر پہ ہوتا ہے۔ جب شیطان انسان کو ذکر سے غافل کر دیتا ہے تو گویا پہلی باؤنڈری لائن ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بعد دوسری چوٹ انسان کے فرائض عبادات پر پڑتی ہے۔ اس لیے جو انسان اپنی نمازوں کو بچانا چاہے، اسے چاہیے وہ اللہ کی یاد کے ذریعے